اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الغر المیامین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم لعنت اللہ علی ظالمیہم وقاتلیہم ملعونین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بہجۃ قلبی وبعلها نور بصری وابناؤها ثمرۃ فؤادی والائمۃ من ولدها ومناء ربی وحبلہ الممدود بینہ وبین خلقہ من اعتصم بہم نجا ومن تخلف عنہم حوا وغرقا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدائے بزرگ برتر رکھے فضل و کرم سے یہ ذکر صدیقۃ الکبریٰ معصومہ صدیقہ شہیدہ کے ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہر ذکر کی روح جو ہے وہ فکر ہے۔ جب تک ہم اس پاک ذکر کے ساتھ فکر نہ کریں تو ہم کما حق ہو اس پاک ذکر سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلی التماس ہے کہ ہم اس ذکر کے ساتھ فکر کو جو ہے وہ ضرور فکر سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اس پاک ذکر کا جو اثر روحانی ہے اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ دوسری بات کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور وارثوں کے توفیقات خیر میں اضافہ اجر کے لیے اللہ کی طرف سے جو عنایات ہیں، پہلے ہے قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور دوسری وہ ہستی نزلہ علی قلبک، جس کے دل پاک پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن بھی شفا ہے، قرآن بھی رحمت ہے، اور ہمارے نبی جو ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے۔ ان کا ذکر بھی رحمت، وجود بھی رحمت، قرآن بھی رحمت۔ تو جن کے دل پاک پر اللہ نے
قرآن نازل فرمائے وہ بھی رحمت۔ اور بہت افسوس ہے کہ نہیں ذکر کیا جاتا کہ قرآن رحمت ہے، نبی رحمت ہے، تو نبی کے بعد کون رحمت ہے؟ اگر اس چیز کی طرف مسلمان متوجہ ہو جائیں کہ سمجھیں کہ نبی کے بعد رحمت کون ہستیاں ہیں، تو پھر دنیا اسلام میں اختلاف نظر نہ آئے۔ مقام نبی کو سمجھا کچھ، لیکن مقام آل نبی کو نہیں سمجھا۔ یہ مسلم ہے کہ جو تمام مسلمانوں میں متفق ہے، جس کو ہمارے علامہ باقر قریشی نے اپنے موسوعہ اہل بیت، یعنی جو اہل بیت کا سنت و سیرت کا ایک خزانہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کچھ ہستیوں کو اپنی چادر میں جمع کیا، چادر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ جیسا کہ ہمارے ہاں منقول ہے اور مشہور ہے، متواتر حد تک یہ بات یقینیات تک پہنچی ہوئی ہے کہ گھر صدیقۃ الکبریٰ کا تھا، چادر بھی صدیقۃ الکبریٰ کی تھی۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت نبوت کے شانے خالی تھے، نہ کالی کملی تھی، نہ کوئی امہات المومنین کے گھر کی کوئی چادر تھی، شانے خالی ہیں۔ مرکز عصمت کے گھر آ کر فرماتے ہیں میری نبوت کا ٹکڑا زہرا اپنی چادر مجھے دے۔ صدیقۃ الکبریٰ نے حکم رسول پر لبیک کرتے ہوئے اپنی چادر دی۔ چادر زہرا کو نبی نے خیمہ نبوت بنایا، آرام فرما ہوئے۔ اتنے میں نبوت کی پہلی جلد امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، پھر مولا امام حسین علیہ السلام آئے، پھر مولا علی علیہ السلام آئے، پھر چادر کی مالکہ جناب صدیقۃ الکبریٰ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ تشریف لائیں۔ سب کا ایک ہی انداز تھا کہ سب سے پہلے تمام ہستیوں نے نبوت کی خدمت سلام کیا، سلام کے بعد اجازت طلب کی۔ حل تاذن لی، حل تاذن لی، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں۔ مولا حسن مجتبیٰ نے یہی عرض کیا نبی کی خدمت میں۔ مولا حسین تشریف لائے، یہی فرمایا۔ مولا امیر آئے، ابو الائمہ آئے، تو انہوں نے بھی سلام کیا اور اجازت طلب کی، حتیٰ کہ صدیقۃ الکبریٰ تشریف لائیں تو سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ تمام ہستیوں کو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دے کر اجازت دے دی، ہاں آپ داخل چادر ہو سکتے ہیں۔ جو گزشتہ وتیرہ ہے ان ہستیوں کا، نبوت کی خدمت میں آتے تھے، سلام کرتے اور تشریف لاتے، لیکن آج کوئی محفل خصوصی ہے کہ تمام ہستیوں نے پہلے سلام کیا،
پھر اجازت طلب کی۔ نبی حکیم ہے تو ان کی پاک حال بھی حکیم ہے، ان کا کوئی فعل و قول حکمت سے خالی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اجازت طلب کی۔ اور اس کی حکمت علماء نے یوں بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو درس دیا جائے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، نبوت کی اجازت سے داخل چادر ہوئے۔ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے، گھر کے بچے تھے، آ گئے، نبی نے داخل چادر کیا۔ مولا علی گھر کے مالک تھے، داماد تھے، آ گئے، نبی نے داخل چادر کیا۔ گھر کی مالکائیں، چادر کی مالکائیں، نبی نے داخل کیا۔ بلکہ ان ہستیوں کا سلام کے بعد اجازت طلب کرنا یہ دلیل ہے معترضین کے لیے، ایک جواب کامل ہے، مدلل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، نبوت کی اجازت سے داخل ہوئے۔ تو اب ہمیں اس سوال کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ نبی رحمت ہے، وسیلہ ہے، اور اس کے بعد پہلے قرآن ہے، پھر نبی ہے، تو نبی کے بعد وہ ہستیاں وسیلۃ اللہ ہیں، رحمت ہیں، جن کو نبی نے اپنی چادر میں داخل کیا۔ اور روایت کی لفظیں ہیں جو تمام علماء نے مستند، متقن، متواتر اس کو نقل کیا ہے کہ چادر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں صدیقۃ الکبریٰ کا جملہ ہے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، چادر کے دو کونوں کو پکڑا اور وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ خطاب امت کو نہیں تھا، خطاب اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یہ جملے تواتر سے تمام مسلمانوں نے لکھے۔ اپنا تعارف، اپنے اہل بیت کا تعارف کرانے کے بعد مزید فرمایا انی محب لمن احبہم، میں اس کا حبدار ہوں جو ان پاک ہستیوں کا حبدار ہے، وعدو لمن عاداہم، تفصیل ہے حدیث میں، لیکن تفصیل سے پہلے یہ جملے کافی اور وافی ہیں۔ تعارف کرانے کے بعد نبی نے دعا مانگی، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دو جملوں کا ذکر ہے۔ پہلا جملہ کہ ان سے نجاست کو دور رکھ، گناہ کو دور رکھ، خطا کو دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی۔ جب یہ دعا مانگی اور ادھر تعارف کرایا ان کا خون میرا خون، یہ جملہ دلیل ہے کہ جس طرح قرآن وسیلۃ اللہ ہے اور وصال ثواب کا ذریعہ ہے، نبی بھی وسیلۃ اللہ ہیں، وصال ثواب کا ذریعہ ہیں، تو وہ ہستیاں جن کو اپنے ساتھ چادر میں داخل کیا اللہ کی اجازت سے، تو یہ بھی وسیلۃ اللہ ہیں۔ تو لہذا ان کا ذکر ہے جو مرحومین کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے بہترین وسیلۃ اللہ ہیں۔
جس کو کچھ لوگ ذکر نہیں کرتے۔ نبی کی تعریفیں ہیں اور آل نبی کی اس کی جو ہے تعریفیں بھی نہیں ہیں، جبکہ نبی کا قول اور فعل اس بات کا گواہ ہے۔ مدینے کی گلی تھی، مہر نبوت پر حسنین شریفین علیہ السلام سوار تھے۔ ایک شانے پہ امام حسن مجتبی، دوسرے شانے پہ امام حسین علیہ السلام۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے تو کسی نے تعریف کر دی، نعم المرکب، سواری بہت اچھی ہے۔ نبی کو پسند نہ آیا، فرمایا فلاں تجھے سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہے؟ اس طرح کا ہے، نعم المرکب کے ساتھ نعم الراکبین کا ہے کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی کو فلاں نے اٹھایا، نبی کو فلاں نے اٹھایا، فلاں نے اٹھایا، خوب بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہر بندے کو حق ہے جیسے کوئی کسی کی تعریف کرے، لیکن اصل تعریف یہ ہے، افضل یہ ہے، فضیلت یہ ہے، نبی کو اٹھانا معیار نہیں، معیار فضیلت یہ ہے جس کو ہمارا نبی اٹھائے۔ تو مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ مہر نبوت پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے، یا مکہ کی دیواریں گواہ ہیں کہ بت شکنی کے لیے خود اللہ کے حکم سے نبی نے بت شکن قاتل المشرکین مولا علی کو سوار کیا۔ یہ تو ان کی جو ہے نا شایان شان ہے، مکہ میں ان کے بابا کو اپنے مہر نبوت پہ اٹھایا، مدینہ میں حسنین شریفین علیہ السلام کو۔ تو کتنا عظمت ہے کہ نبی کے ساتھ ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کی حدیث ہے من صلی علی ولم تصلی علی ولم من صلی علی ولم یصلی علی آلی، جو درود مجھ پر بھیجے اور میری آل پر نہ بھیجے، فرمایا لم یجد ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یعنی جنت میں جانا تو اپنے مقام پر جنت کی خوشبو سے بھی محروم جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح قرآن وسیلۃ اللہ ہے، رحمت ہے، ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے بعد نبی وسیلۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد جن ہستیوں کو نبی نے اپنی چادر میں داخل کیا وہ وسیلۃ اللہ ہے۔ تو آئیے جناب، اب نبوت کے جملے ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق ہیں۔ تو پتہ چل گیا ان ہستیوں کا ذکر ہی ایصال ثواب کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو، یا گھر کی برکت مطلوب ہو، شفا یابی ہو، مشکلات کا حل چاہیے، کوئی بھی نیک نیت ہو، تو یہی پاک ذکر ہے جو تمام اذکار سے اعلیٰ ہے۔ باقی تمام اذکار جو ہیں وہ ادنا ہیں۔ لہذا اپنی چادر میں داخل کر کے نبی نے مختصر تعارف بھی کرایا۔ تعارف طولانی ہے لیکن چند جملے میں نے عرض کیے۔ تعارف کرایا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے خاص اہل بیت ہیں، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذرا اس ذکر کے ساتھ فکر کریں کہ جن کے دل پاک پر قرآن نازل ہوا وہ تو جانتے ہیں اللہ کے سامنے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو تعارف بھی اللہ کے سامنے ہے۔ تو ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ جانتا ہے آپ کے اہل بیت ہیں تو تعارف کی کیا ضرورت؟ تو علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں
کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب وہ غرق ہونے لگا، جودی پہاڑ پر پہنچ گیا تھا اور وہ پانی کا سیلاب طوفان بن کر جب تنور سے برآمد ہوا اور اس پہاڑ کو بھی غرق کیا، تو وہ بیٹا جو جودی پہاڑ پر چڑھ گیا تھا وہ غرق ہونے لگا۔ پدری محبت کا تقاضا سورۃ ہود کی آیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی حضرت نوح نے، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل بیت سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ سورۃ ہود کی آیت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اسے بچا لے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بیٹا ضرور ہے لیکن تیری اہل بیت سے خارج۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ حضرت میرے بھائی نوح کو تو بتا دیا گیا کہ یہ بیٹا ہے لیکن نبی کے اہل بیت سے خارج۔ نبی فرماتے ہیں میرے علم نبوت کے مطابق یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، اگر ان میں کوئی اہل بیت رسول ہونے کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ تو حکم دے دے میں اٹھا لوں۔ اگر یہ سارے کے سارے میرے اہل بیت ہونے کے حقیقی مصداق ہیں تو آج ہے انہم رجس، ان سے پلیدی کو دور رکھ، خطا کو دور رکھ، گناہ کو دور رکھ، طاہرہم تطہیرا، ان کو ایسے پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ دعائیہ کلمات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دعائیہ کلمات ہیں۔ میری دعا، آپ کی دعا ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب دعا محبوب خدا کرے تو قبولیت کی معراج ہے۔ اب نبی نے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ پہلے عرش والوں کو، آسمان والوں کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مطفیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا فلکا تسری الا فی محبت حول الخمسۃ الذین ہم فی تحت الکساء۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو میرے فرشتوں، وہ آسمان میں رہنے والے مخلوق سنو، اگر میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بنایا، سورج چاند کو نور عطا کیا، کائنات بنائی ہے، تو ان کی محبت میں جو نبی کے ساتھ چادر تطہیر میں جمع ہیں۔ فرشتے حیران ہو گئے، اب تک سمجھتے تھے ہم موجب تخلیق کائنات ہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ فرشتوں کا سردار پوچھتا ہے، یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ جن کی محبت میں تو نے کائنات بنائی، تعارف تو فرما دیجئے وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ ہستیاں کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب تعارف کا سوال حضرت جبرائیل نے کیا، جس کا اس گھر میں آنا جانا تھا، جس گھر میں وحی خدا پہنچاتا رہا، جس گھر میں قرآن پہنچاتا رہا، جس گھر میں جنت کے کھانے پہنچاتا رہا، جس گھر میں جنت کے لباس پہنچاتا رہا۔ اب وہی جبرائیل ہے، کہتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ وہ جبرائیل سے پوچھے، جس گھر میں تیرا آنا جانا ہے، تو جبرائیل کی جو ہے آواز آئے گی کہ دیکھو جب یہ ہستیاں جدا جدا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں، یہ سید الانبیاء، یہ سید الاولیاء، یہ سیدۃ النساء ہیں، یہ سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ لیکن جب یہ نور انور مکمل اور کامل ہو جائیں
وہاں جبریل کہتا ہے میری بھی مجبوری ہے، میراج کے وقت اس کے بارے میں دلیل وہ بنتی ہے وہ واقعہ کہ جب جا رہے تھے تو ایک مقام پر جبریل رک گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تو کیوں رک گیا ہے؟ تو جبریل کی آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لو دنوت انمولتن لحترقت، اگر میں انگلی کے ایک پروئے کے برابر بڑھتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل کی منزل ختم ہو گئی، کہتے ہیں میں انگلی کے ایک پروئے کے برابر ہی بڑھتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کے بارے میں بہت ادنا باتیں کرنے والے، نہ جانے ان کو کیسے جرأت ہوئی، جسارت ہوتی ہے۔ سوچنا چاہیے مقام نبی کیا ہے۔ جب تک نبوت سمجھ نہیں آئے گی تو آل نبی سمجھ نہیں آئے گا۔ جس کے ذات کے بارے، کلام کے بارے، قول کے بارے قرآن میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جی جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جب تک ہماری وحی نہ ہو اس کی کلام ہماری وحی کے تابع ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور رکھ، خطا کو دور رکھ، گناہ کو دور رکھ، انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے پوری ملت کے لیے، نبی کی دعا اور اللہ کا جواب۔ اگر ہمیں یہ لفظ سمجھ آ جائیں، نبی کی دعا اللہ کی طرف سے جواب، آیت تطہیر، تو میرے خیال میں ہم نبی کے بعد نبی کی آل پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے جب تک ہمیں علم ہی نہیں ہے مقام نبی کیا ہے۔ مقام نبی ہے اللہ کی بات میں دعا کو ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ اب دعا کا جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے خواہش کی اے اللہ ہے اجازت میں اس نورانی محفل میں داخل ہو جاؤں۔ جب عرش والوں کو، فرش والوں کی عزت و عظمت کا علم ہوتا ہے تو خواہش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جبرائیل نے خواہش کی کہ یا اللہ میں اس محفل میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ دیکھیں تقاضا ہے، عقل کیا ہے۔ جبرائیل اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اس محفل میں جہاں محبوب خدا بھی ہے، جہاں ولی خدا بھی ہے، جہاں ولی خدا بھی ہے، جہاں اللہ کے چنے ہوئے بھی ہیں، اس محفل کی طرف جب جبرائیل نے خواہش کی تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ تو جا رہا ہے میرے محبوب کی طرف، تو میرا محبوب کے پاس جانے والا تو خالی ہاتھ نہ جا۔ کوئی نورانی لفافہ تھا، کوئی نورانی حکم تھا جس کو جلدی سے جبرائیل نے محفوظ کیا، اور جبرائیل چلا اس بارڈر پہ رکا جس چادر کے آخری کونے کو نبی نے خیمہ نبوت بنایا، رک کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اجازت میں داخل چادر ہو جاؤں؟ سلام کیا، نبی فرماتے ہیں وعلیک السلام یا امین وحی اللہ، اے اللہ کی وحی کے امانت دار، تو داخل ہو سکتا ہے۔ جب جبرائیل آئے نا، یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، میں تو ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یہ انسائکلوپیڈیا جو اہل بیت کا ہے، موسوعہ اہل بیت، جی یہ موجود ہے نیٹ پہ بھی، اس میں یہ لکھا ہے اللہ کی طرف سے حوالے ہوئی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ جب یہ آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے
تو اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ آیت پیش کی۔ اب تھوڑا سا اس آیت پاک کے ساتھ، اس پاک ذکر کے ساتھ فکر اگر کرے مسلم کی بات ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی فکر کرے، تو نبی کے بعد جیسے نبی اعلیٰ ہے، نبی کے بعد اس کی آل اعلیٰ ہے، تو کسی کو ترجیح نہ دے، سمجھ لے۔ نبی نے دعا مانگی، یہاں بھی 2 لفظ دعا کے 2 جز ہیں، تو آنے والی آیت جو ہے وہاں بھی 2 جز ہیں۔ دیکھیں مطابقت کتنی ہے، دعا میں 2 جز، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے پلیدی کو، گناہ کو، خطا کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے دعا کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت جبرائیل جو آیت لے کر ہے اس میں بھی 2 جز ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا فقط اور فقط ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے نجاست کو، غلطی کو، خطا کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں اور آیات جو شان اہل بیت میں ہیں وہ بعد میں ذکر، اگر اسی آیت تطہیر کو بھی مسلمان سمجھ لیں تو آل محمد پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ یہاں دعا ختم، آیت نازل، اللہ کا ارادہ یہ ہے، فقط اور فقط ارادہ یہ ہے تم سے نجاست کو دور رکھے، گناہ کو دور رکھے، خطا کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اب آئیے یہ جو ہے اس کا فیصلہ، اس کا جو ہے کامل جواب مسلمان خود دیں کہ جب نبی نے جیسے دعا مانگی ویسے آیت آئی کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ تم سے نجاست و گناہ کو، خطا کو دور رکھے۔ تو اس دعا اور آیت کے نزول کے بعد اگر کوئی مسلمان کی شکل میں خطا کی نسبت، گناہ کی نسبت صدیقۃ الکبریٰ کی طرف دے، صدیق اکبر مولا علی کی طرف دے، مولا امام حسن اور حسین کی طرف دے، تو سمجھ لو ظاہر میں مسلمان ہے، حقیقت میں شیطان ہے۔ اور یہ حقیقت میں آل نبی کی گستاخی نہیں، حقیقت میں قرآن کی گستاخی ہے۔ یہ آل نبی کی عزت و عظمت کا انکار نہیں، یہ قرآن کا انکار ہے سرحد۔ قرآن میں یہ آیت تطہیر ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جس کی چھوٹی سی وضاحت جو ہے یہ پورے ہمارے پرائمری سے لے کر ایم اے تک، کالج یونیورسٹی تک جب ملازمت کا وقت آتا ہے نا وہ تو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، جس ادارے میں تھا اس کا کریکٹر کیسا تھا۔ اگر وہ نہ ہو خدا نخواستہ تو کسی محکمے میں اس بندے کو جتنا بھی قابل ہو سروس نہیں ملتی، اگر ہو تو سروس مل جاتی ہے، لیکن یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ سرٹیفکیٹ دنیاوی ہے، عارضی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ فیوچر کی نہیں، پاسٹ کی گارنٹی ہے۔ ماضی میں یہ گڈ کیریئر، اچھا کردار رکھتا تھا، فیوچر کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، پریزنٹ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنے شان اہل بیت، مقام اہل بیت، طہارت اہل بیت، عصمت اہل بیت، یہاں دنیا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ لمیٹڈ، محدود ہیں، جو ایک زمانہ ماضی کی گارنٹی ہے اور وہ بھی دنیا دار ہیں، کسی کو گارنٹی ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ ذرا مخلوق کی حیثیت سوچے جس کے کردار کی سند اللہ قرآن میں بیان کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का फ़कत इरादा ये है कि तुम्हें पाक रखे, हर नजासत से दूर रखे और तुम्हें पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। अल्लाहु अकबर। ये देखें, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सवाल का जवाब है आयत तत्हीर। आयत तत्हीर जवाब बनती है कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि चादर के नीचे कौन है, या रब्बे वमन तातल किसा। जवाब क्या आया? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। नाम एक हस्ती का है, हालांकि एक हस्ती सबसे बुलंदतर है, वो है सैयदुल अंबिया, उनका जिक्र नहीं है जी। इसके बाद सैयदुल औलिया बरतर है, उसका भी जिक्र नहीं है। इसके बाद हसनैन शरीफैन है, उनका भी नाम नहीं है, लेकिन अलकाब है, निस्बत है। कौन है चादर में? या रब्बे वमन तहतल किसा। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह ने जो तारुफ कराया अहले बैत रसूल का, उसमें इन नामों के अलावा किसी का इजाफा नहीं है। यानी ये दलील कुरानी है अल्लाह की बारगाह में अहले बैत रसूल होने के, कि फ़कत ये हस्तियाँ थीं। जब अल्लाह ने फरमाया कि कौन है, सुनो, मेरे ख्याल में जिब्राइल से ज़्यादा बेदार तो कोई नहीं था, होशियार था। फरमाया सुनो, हम फातिमा, तो इस चादर में फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। अगर नून जो है वो प्रोनाउन की बजाय नून पढ़ा जाए तो 4 बार सिद्दीक़तुल कुबरा का नाम आता है। पता चलता है कि अल्लाह की बारगाह में इस कनीद खुदा का कितना बुलंदतर मकाम है कि 4 मरतबा नाम का तकरार किया गया। यानी सवाल किया जा रहा है, अहले बैत कौन है, चादर के नीचे कौन है? नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत हैं, और अल्लाह ने फरमाया सुनो, फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। आगाज नबी से नहीं, मौला अली से नहीं, हसनैन शरीफैन से नहीं, ऐलान और तारुफ हो रहा है अहले बैत रसूल का, नाम है सिद्दीक़तुल कुबरा का। तो ये दलील है अहले बैत रसूल वो होंगे जिनकी निस्बत सिद्दीक़तुल कुबरा ज़हरा से हो, सल्लल्लाहु अलैहा, जिनकी निस्बत सिद्दीक़तुल कुबरा से हो। तो आप देखिए, यहाँ जो है वो नाम फ़कत एक है, बाकी निस्बतें हैं। एक बाबा है, एक शौहर है, एक बेटे हैं, और तारुफ जो है बीवी पाक से हो रहा है। यानी गया ये दलील बता दी, कलाम इलाही ने दलील बता दी, अहले बैत रसूल वो होंगे जिनका रिश्ता ताल्लुक सिद्दीक़तुल कुबरा ज़हरा से। अल्लाह अकबर। यहाँ तो फ़कत और फ़कत नामों का जिक्र है, और आयत मवद्दत में जो है वहाँ पूरे नाम है। जब साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आयत मवद्दत के नाज़िल होने के बाद कि जब पूछा कि तबलीग रिसालत का अज्र क्या है, जवाब आया कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। तबलीग रिसालत की उजरत ये है कि मेरे क़ुरबा से महब्बत करें जी। तो साहबा किराम ने पूछ लिया, चूँकि जानते थे कि इनके क़ुरबा में एक मुशरिक काफिर अबू लहब भी तो है, क्या उसकी मोहब्बत वाजिब है? तो उन्हें पूछा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं कैसे बताऊं कौन कौन है जी। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आए, फरमाया बता दो, नाम बता दो। हम अलीयुन व फातिमतो वल हसन वल हुसैन, जिनकी मोहब्बत वाजिब है। एक सैयदुल औलिया मौला अली मुर्तज़ा हैं, दूसरी
صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تیسری اور چوتھی سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر! یہ ہستیاں اگر تعارف کرایا جائے تو مسلمان سمجھ لے گا کہ جس طرح اللہ کا نبی اعلیٰ ہے، بے مثال ہے، نبی کے بعد ان کی آل اعلیٰ ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ اکبر! وقت دامن میں گنجائش نہیں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں ان کی سیرت طیبہ کا، کہ یہ ہمارے بزرگوں کے بقول، قبلہ استاد العلماء اعلی اللہ مقامہ شریف کے بقول، کہ وہ مجلس ناقص ہے جس میں فضیلت کا ذکر ہو، محمد و آل محمد علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو، سیرت اور مصیبت بیان ہو، لیکن سیرت بیان نہ ہو۔ تو سیرت کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں مختصر، تاکہ یہ مجلس جو ایصال ثواب کی ہے مرحومین کے لیے، یہ مجلس جو ہے وہ کامل اور اکمل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شیعہ مومن نے، معصوم بی بی صدیقۃ الکبریٰ کے حالات زندگی میں ہیں، ایک مومن شیعہ نے اپنی گھر والی کو بھیجا کہ جاؤ صدیقۃ الکبریٰ سے تصدیق کراؤ، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حبدار اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ بی بی صدیقۃ الکبریٰ رسول زادی صلوات اللہ علیہ سے سوال کرو کہ بی بی تصدیق فرماتے ہیں یا نہیں۔ اب اس کی گھر والی صدیقۃ الکبریٰ کی خدمت میں پہنچی، سلام کیا، سلام کے بعد عرض کرتی ہے کہ یا صدیقۃ الکبریٰ یا بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حبدار اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ کیا یہ دعویٰ ہم حبدار اہل بیت ہیں، ہم شیعہ اہل بیت ہیں، یہ صحیح ہے؟ اللہ اکبر! تو بی بی فرماتی ہیں صلوات اللہ علیہ، قولی لزوجک، اپنے شوہر کو بتا دیں، ان کنت تعمل بما امرناک و تنتہی اما زجرناک۔ یہ دو لفظ یہ دو جملے ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ بی بی فرماتی اپنے شوہر سے کہہ دے، اگر تم عمل کرتا ہے ہمارے حکم کے مطابق، وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْنَاكَ، اگر تو رک جاتا ہے ہمارے روکنے سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہم حکم دیتے ہیں وہ تو بجا لاتا ہے، جس سے ہم روکتے ہیں تو رک جاتا ہے۔ تو فرمایا یقین کرو، انت شیعتنا تنالکم شفاعتنا، تم ہمارے شیعہ ہو پھر ہماری شفاعت تمہیں نصیب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ یہ جملے بی بی کے پوری انسانیت کے لیے درس ہیں، پورے صاحبان اسلام، صاحبان ایمان کے لیے، پورے دین کا مکمل ایک دستور عمل ہے کہ بی بی نے فرمایا ہم، یعنی پورے محمد و آل محمد علیہ السلام، جس سے روکتے ہیں تم رکتے ہو، جو حکم دیتے ہیں تم عمل کرتے ہو، تو یقین کر لو تم ہمارے شیعہ ہو، ہماری شفاعت تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم یہ جملہ سن کر اپنا محاسبہ کریں کہ جو جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، جس سے روکا ہم رک جاتے ہیں یا نہیں۔ بی بی نے فرمایا اگر رک جاتے ہو، اگر ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ہماری شفاعت نصیب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، اگر نہیں رکتے، اگر تم ہمارے حکم پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سیرت کا جملہ ہمارے لیے کافی اور وافی ہے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے بہت کافی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں، عمل کریں تو ان پاک گھرانے کی جو ہے وہ شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں جو مختصر وقت میں، صدیقۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں
جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مظلومہ ہیں، اور ان کے بعد ان کی بیٹی مظلومہ ہے، یعنی خاندان اہل بیت میں سب سے خواتین میں زیادہ مظلومہ صدیقۃ الکبریٰ ہے یا صدیقۃ الصغریٰ ہے، جن کی مصیبت ایک جملے میں عرض کرتا ہوں۔ جب دربار سے خالی واپس آئیں نا، بی بی نے کسی کو اپنے مصائب نہیں سنائے۔ جب حسنین جیسے گواہ جھٹلائے گئے، کسی کو اپنے مصائب نہیں سنائے۔ دروازے کو آگ لگی، کسی کو مصائب نہیں سنائے۔ جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ آیا، محسن شہید ہوا، کسی کو اپنے مصائب نہیں سنائے۔ بس جب بی بی اپنے بابا کے مزار پہ آئیں، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ بابے کی قبر پہ رکھا، ایک جملہ فرمایا جہاں سارے مصائب سمیٹ کر فرمایا، یا ابتا صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیا۔ اللہ اکبر۔ بھی فرماتے ہیں بابا تیرے بعد مجھ پر اتنا مصائب آیا ہے کہ اگر دنوں پر آتے تو کالی راتیں ہو جاتی۔ یہی تربیت تھی صدیقۃ الکبریٰ کی۔ بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچی، مکہ چھوڑا، کربلا پہنچی۔ کربلا میں ذمہ داری لی، شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سے جب واپس آئیں، بی بی نے دوران سفر کسی کو مصائب نہیں سنائے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ روضہ رسول پر آ کر بی بی فرماتی ہیں، یا جدہ با برادر رفت بودم بے برادر آمدی۔ بابا جب گئی تھی نا مدینہ سے تو میرا بھائی حسین ساتھ تھا، اب اپنے بھائی کے بغیر آئی ہوں، بھائی میرا شہید ہو گیا ہے۔ جب میں گئی تھی میرے لیے پردے کا خاص انتظام تھا، معمل تھا۔ اب دیکھ اے میرا جد، میرے جد، میں بے مکنہ و چادر آمدی، میں بغیر مکنہ و چادر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی کا جملہ ہے مصائب کا۔ اللہ اکبر۔ بھی فرماتے ہیں جدہ، اے میرے جد، اگر دن نہ ہوتا اور نامعلوموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے جسم کے وہ حصے دکھاتی اور آپ کو بتاتی تیری امت نے مجھ پر کتنے مصائب ڈھائے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد اس پاک ذکر کو تمام مرحومین اور مرحومین خاص سادات کی جد کے صدقے، سادات کے مرحومین کے ارواح طیبہ کو پہنچا، ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآل